حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ جو اپنی اولاد کو ملتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ بچے جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی نصیحت کو نہیں پکڑتے ہیں، بچے ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کو دیکھ کے جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو تھپڑ مار کے کہتے ہیں کہ دوسروں کو نہ مارا کرو، ہم اپنے بچے کو چلا کے کہتے ہیں کہ بھئی اونچا نہ بولا کرو، ہم اپنے بچے کو سچ کی نصیحت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے خود سے کہہ کے جو ہے وہ جھوٹ بلوانا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بچہ کبھی بھی نصیحتوں کو نہیں پکڑتا ہے، بچہ وہی کرے گا جو آپ جو ہے اسے دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین جو ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم بچوں کی سکولنگ کر رہے ہیں، اس سے بڑا المیہ جو آج کے ماڈرن دور میں آیا وہ مونٹیسری سکول سسٹم کا ہے، جس میں 2.5 سال کے بچے کو سکول میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس کا ایک وہ نیا کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ چیز جو والدین نے بچوں کو دینی تھی، وہ وقت تھا جو انہوں نے نہیں دیا، وہ ڈائریکشن تھی، وہ تربیت تھی جو انہوں نے نہیں پرووائڈ کی۔ اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے 10 سال بچوں کے خادم بن کے رہو، اگلے 10 سال بچوں کے حاکم بن کے رہو، اور اس سے اگلے 10 سال جو ہیں بچوں کے دوست بن کے رہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیسیکلی پہلے 20 سال بچوں کو اتنا لاڈ پیار دے دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ ابھی تو وہ بچہ ہے، ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے، خود ہی سمجھدار ہو جائے گا، یہ کہہ کے جب کہیں نہ کہیں 20 سال سے اوپر کا دور آتا ہے تو اس پہ ہم پھر اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے، یہ جو ہے بدتمیزی کرتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو پراپرلی پلان نہ کیا جائے، پھر بچوں کے پہلے 10 سال جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں بچہ بہت زیادہ اس کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو غور کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے انوائرمنٹ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں ہم اسے لاڈ پیار اتنا زیادہ دے دیتے ہیں کہ جب وہ وقت آتا ہے، جب اس نے ہمیں رزلٹ دینا ہوتا ہے، ہمیں سرو کرنا ہوتا ہے، اس میں ہم ان سے جو نتائج چاہ رہے ہوتے ہیں بچے وہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم والدین کہیں نہ کہیں سمجھ لیتے ہیں کہ بچوں کے لیے ہمارا جو کام ہے وہ صرف انہیں اچھا کھلانا پلانا ہے، انہیں اچھا جو ہے وہ پہنانا ہے، اچھی چیزیں لے کے دینی ہے۔ لیکن والدین کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے جو اساتذہ سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے کہ ان کو وہ وقت دینا۔ اچھا، یہاں پھر ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی جو والدین کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، وہ والدین یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کام وہ خود نہیں کر سکے وہ ان کے بچے برا کریں۔ والدین یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کا باپ جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا تو باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں وہ بننا چاہتا ہے کہ نہیں، اس کا اس سائڈ پہ انٹرسٹ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم کئی کام بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو ان پہ مسلط کیے جا رہے ہوتے ہیں، جس پہ سے ایک کیریئر بھی ہے۔ آئنسٹائن کا ایک بہت اچھا جملہ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، اس کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ مچھلی کو درخت پہ چڑھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جو کام جس کا ہے اس کو اس کام کے برعکس کوئی اور کام دینا اور اس سے اسے جج کرنا کہ وہ اس میں اچیومنٹ حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ تو بچہ اس کی نیچر ہو سکتا ہے کہ آپ جو کام کروانا چاہ رہے ہیں اس سے میچ نہیں ہو۔ لائک فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں بچے کو ڈاکٹر بنانا، بچے کی فطرت میں کہیں نہ کہیں خون دیکھ کے جو ہے اسے ڈر لگتا ہو، تو وہ کیسے ڈاکٹر بن پائے گا؟ بچہ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ اسے ایئر فورس میں یا پائلٹ بنانا اور بلندی پہ جا کے اسے ڈر لگ رہا ہو، تو کیسے جو ہے آپ اس کی فطرت سے وہ ڈر جو ہے وہ ختم کریں گے؟ تو سب سے بڑا مس میچ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو جو کروا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے انٹرسٹ کے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو میری خدا را یہ ریکویسٹ ہے کہ بچے کو دیکھیں، اسے اینالائز کریں۔ سب سے زیادہ تو ماں باپ بچے کو جانتا ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ کس چیز میں اچھا ہے، میرے بچے کا موڈ کیسا ہے، وہ کھانے میں کیا پسند کرتا ہے، وہ کھانے میں کیا ناپسند کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں پتہ ہیں تو ہم اس کی پروفیشنل زندگی میں بھی دیکھیں کہ اس کو پروفیشنلی کیا کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ دوسری غلطی جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف ہم نمبرز میں میجر کر رہے ہوتے ہیں، نمبروں میں تول رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اگر نمبر لے رہا ہے، بچہ اگر پوزیشن لے رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے۔ بیک اینڈ پہ یہ نہیں دیکھنا اس کا اخلاق کیسا ہے، بیک اینڈ پہ یہ نہیں دیکھنا اس کی عادتیں کیسی ہیں، بیک اینڈ پہ یہ نہیں دیکھنا وہ کتنا جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہے، اس میں کتنے ایتھکس پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو نمبروں سے تولنے کا جو سٹینڈرڈ بنا دیا، یہ بچوں میں بہت زیادہ سیلف کانفیڈنس کی کمی کا جو ہے وہ شکار بنا دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں وہ ماحول نہیں رہا جسے ہم کہتے تھے کہ ماں باپ اگر خود کتاب پڑھے تو بچہ بھی جو ہے وہ کتاب پڑھنے کا، ریڈنگ کا عادی بنتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی لائبریری نہیں ہے تو ہم کیسے بچوں کو بتائیں گے کہ ہم جو ہے کتابیں پڑھتے ہیں؟
تو گھر میں اس چیز کا ہونا، کتاب کا موجود ہونا اور ماں باپ کا خود کتاب پڑھنا، یہ کہیں نہ کہیں بچے کو جو ہے وہ ریڈر بناتا ہے۔ ان کی ہیبٹس کے ڈیولپمنٹ میں ماں باپ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ جب بچے نے دیکھنا ہے کہ ماں باپ سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ موبائل پہ سپینڈ کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ سپینڈ کرتا ہے، ڈراماز پہ، موویز پہ سپینڈ ہوتا ہے، تو وہی چیزیں بچہ جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے موبائل کا شوقین ہو جاتا ہے، وہی چیزیں وہ جو ہے وہ کیچ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں پرائیورٹی وائز پیرنٹس کو جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرنی چاہیے۔